الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفی اموالہم حق للسائل والمحروم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و ابنہ الکریم و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سجدہ ریزی کی لذتیں نصیب فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو شروع کی تھی اور اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ اور جو اہم مسائل ہیں اس حوالے سے وہ آپ حضرات کی گوش گزار کرنے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم اللہ رب العزت کی توفیق سے اس پر بات کر رہے تھے کہ فرضیت زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں وہ کون کون سی ہیں، اور اس میں نے پہلی بات آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کی تھی کہ زکوٰۃ کے فرض ہونے کی شرائط میں سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے، کہ زکوٰۃ مسلمان پہ فرض ہے، کافر پہ فرض نہیں۔ دوسری بات ہے بالغ ہونا، زکوٰۃ بالغ پر فرض ہے، نابالغ پر فرض نہیں۔ تیسری بات میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی عاقل ہونا، زکوٰۃ عقل مند پر فرض ہے، دیوانے اور مجنون پر فرض نہیں، جس کا ذہنی توازن درست نہیں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ آزاد ہونا، چونکہ پہلے زمانوں میں لونڈی اور غلام کا کانسیپٹ تھا، لوگ غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، لونڈیاں تھیں، غلام تھے، تو آزاد ہونا بھی اس کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ لونڈی اور غلام پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اسی طرح پانچویں جو شرط میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی تھی وہ تھی کہ مالک کو اپنے مال پر ملک تام حاصل ہو، یعنی ایسا مال جو صاحب مال کی گرفت میں ہو، قبضے میں ہو، ملکیت تامہ جسے کہتے ہیں، یعنی مالک کے کنٹرول میں ہو، اس کے قبضہ میں ہو، اس کے ہاتھوں میں ہو، ایسے مال پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ مثال کے طور پہ زمین میں کسی جگہ مال دبایا تھا، بھول گیا، زمین میں مال دبایا، مال دبانے کے بعد بھول گیا، برسوں یاد ہی نہ رہا کہ کہاں دبایا تھا، اور سال ہر سال کے بعد اب اسے یاد آیا، وہ مال اس کو سال ہر سال کے بعد وہ مال اس کو یاد آیا، وہ مال اس کو مل گیا کہ فلاں جگہ تھا۔ تو جب مال گم ہوا تھا، جس عرصے میں گم رہا اس عرصے کی زکوٰۃ نہیں ہے اس کو۔ مال دبا دیا زمین کے اندر، یاد ہی نہیں، کسی ایسی جگہ رکھ دیا، بھول گیا،
5 سال گزر گئے، 5-10 سال کے بعد یاد آیا پیسے یہاں رکھے ہوئے ہیں، جس عرصے میں وہ مال گم رہا اس عرصے کی زکوٰۃ نہیں۔ آسان سے لفظوں میں یہ سینکڑوں سوالات ہیں، کیونکہ آج کی جو میری گفتگو ہے اس میں ایک ایک سوال میں آپ کو کئی سوالوں کے جواب مل جائیں گے، یا کئی جمعے میں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ تو آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے لکھ کر دے دیں گے، میں اس کو انشاءاللہ نہ آئے گا بیچ میں تو اس کو شامل کر دیں گے، کیونکہ اب یہ ایک ایک چیز بڑی اہم ہے جو آپ حضرات میں نے لکھے ہیں، جو لوگوں نے پوچھے یا مختلف اوقات میں پوچھے گئے، میں وہ سارے میں نے سوالات اس میں شامل کر لیے۔ جس زمانے میں بندہ بھول گیا تھا اس زمانے میں اس مال پر اس کو قبضہ حاصل نہیں تھا، جب ملکیت میں آ گیا، قبضے میں آ گیا تو اس زمانے کی زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تعریف ہے، یہ ڈیفینیشن ہے کہ مالک کو مال پر مل کے تام حاصل ہو، اس کے قبضے میں ہو، اس کے کنٹرول میں ہو۔ تو یہ ایک بات زکوٰۃ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے، حوائج اصلیہ سے زائد ہو، بنیادی ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو۔ اب بنیادی جو ضروریات زندگی ہیں اس میں پہننے کے کپڑے ہیں، رہنے کا مکان ہے، محنت مزدوری کرنے کے اوزار ہیں، مشینری ہے، جو بھی چیز بندہ کسی بھی کام کے اندر جو بھی استعمال کرتا ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگی۔ مال نامی ہو، یہ ایک لفظ ہمارے ہاں کتابوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ مال نامی ہو۔ مال نامی اس مال کو کہتے ہیں جس کی نشو و نما ہوتی ہو، جس میں بڑھوتری ہوتی ہو، جس میں اضافہ ہوتا ہو، مال نامی پر زکوٰۃ ہے۔ مطلب سونا چاندی ہے، مال تجارت ہے، کوئی چیز تجارت کے لیے خریدی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور ہیں، جنگل میں چھوڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاس چھوڑے ہوئے ہیں کہ ان میں اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ آج 10 بکریاں ہیں، سال بعد 20 ہو جائیں گی، 2 سال بعد 50 ہو جائیں گی۔ یعنی ایسا مال جس میں بڑھوتری ہوتی ہو، نشو و نما جس میں اضافہ ہوتا ہو، ایسے مال پر زکوٰۃ۔ اس میں سامان تجارت آ گیا، سونا چاندی آ گیا، چرائی پر چھوڑے ہوئے جانور آ گئے اس کے اندر۔ اور اسی طرح مال جو ہے وہ شریعت کے مقرر کردہ نصاب کو پہنچتا ہو، اگر نصاب کے برابر نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، نصاب سے نیچے ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نصاب کیا ہے؟ 7.5 تولے سونا ہو یا اس کے برابر قیمت ہو، مال ہو، پیسے ہوں اکاؤنٹ میں، پرائز بانڈ ہو۔ 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی ہو۔ یہ شریعت نے نصاب مقرر کر دیا کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، حاجات حوائج اصلیہ سے بڑھ کر اس کے پاس مال اگر موجود ہے، نصاب پورا ہے، تو سال گزرنے کے بعد اس پر اسے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ جو مال ہے اس پہ سال بھی گزرے۔ کسی شخص نے پچھلے سال 1 رمضان کو، اس کا سال 1 رمضان سے شروع ہوتا ہے یا 1 شعبان سے شروع ہوتا ہے، سونا چاندی اس کے پاس موجود رہا، نصاب سے بڑھ کر مال رہا اس کے پاس، اب سال گزر گیا تو اگلے سال کی 1 آتے ہی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ جو بھی ہر بندے کا اپنا ایک حساب ہوتا ہے کہ کسی نے 1 شعبان کو سال رکھا ہوا ہے کہ وہ ہر سال 1 شعبان کو زکوٰۃ نکالتا ہے، کوئی 1 رمضان کو نکالتا ہے، کوئی رجب کے مہینے میں اس نے حساب رکھا ہے۔ جو ہر کسی نے اپنا حساب سیٹ کیا ہو کہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سال میرا پورا ہوتا ہے، میں نے یہاں پچھلے سال زکوٰۃ دی تھی، اگلے سال اس تاریخ کو سال پورا ہوگا۔ سمپل لفظوں میں آپ حضرات کی خدمت میں، مال شریعت کے مقرر کردہ نصاب کے برابر ہو۔ دوسری بات کہ اس سال پر صاحب نصاب ہونے پر قمری سال کا عرصہ گزر چکا ہو۔ قمری سال، اسلامی سال، چاند والا سال، اس پر وہ عرصہ بھی سال کا گزر چکا ہو، یعنی 1 سال تک وہ مال اس بندے کی ملکیت میں رہے۔ اور پھر اسی طرح حضرات سال پورا ہونے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ زکوٰۃ کے لیے نیت ضروری ہے۔
جس طرح کہ عبادت ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھو زکوٰۃ ادا کرو، عبادت ہے، مالی عبادت ہے، اور اس کی صحت کے لیے شرط ہے کہ اس کی نیت ہو کہ وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں، بتانا ضروری نہیں کہ میں تینوں زکوٰۃ دے رہی ہوں، لیکن آپ کی دل میں نیت ہو کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ آپ ایسے گفٹ بھی اسے دے سکتے ہیں، یار اے تیرے واسطے گفٹ ہے، اے یار تیرے بچیاں دی عیدی ہے۔ بعض سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، عزت نفس کا خیال کرنا پڑتا ہے، 100 چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ بطور عیدی بھی کسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں بطور گفٹ، لیکن آپ کی نیت، چاہے آپ نے جس وقت مال الگ کیا اس وقت یا آپ دے رہے ہیں اس وقت، آپ کی نیت ہو۔ ادائیگی زکوٰۃ کے لیے نیت اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا دل میں ارادہ ہو کہ یہ چیز جو ہے میں زکوٰۃ کے لیے دے۔ بتانا ضروری نہیں کہ میں تینوں زکوٰۃ دے رہے ہیں، تو یعنی یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ حافظ صاحب نوٹ کرتے رہیں گے، نہیں تو اگلے جمعے میں پھر انشاءاللہ اس کو تفصیل کے ساتھ ہم بیان کر دیں گے۔ بعد میں ایسے اگر سوال جواب ہو گئے تو پھر میرا ٹاپک سارا پیچھے ہی رہ جانا نہیں، تسی میں تم پوچھ لواں گا۔ ایک بات اور اس میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، یہ مختلف سوالات ہی ہیں آج میرے پاس، یہ سوالات ہی ہیں سارے جو مختلف حضرات نے مختلف اوقات میں یہاں پوچھے، وقتاً فوقتاً پوچھے، آج کل میں بھی ڈسکس ہوئی، تو وہ چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ زکوٰۃ لینے کا حقدار شرعی فقیر ہے۔ اکثر یہ بات، یہ سوال سب دوست اکثر پوچھتے ہیں، وہ دئیے کہ نو جی وہ فلانے بندے کو اے بھی ہے، اے بھی ہے، اے بھی ہے، فلانی شے وہ کوئی نہیں، اے کوئی نہیں، فلاں کوئی نہیں، انہوں لگ جائے گی۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے بات کی تھی کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں کہ کنہیں کنہیں دی جا سکتی ہے، وہ اللہ کریم نے قرآن میں بیان کر دی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، سب سے پہلے 2 مصرف قرآن نے جو بیان کیے ہیں وہ صدقات کن کے لیے ہے؟ فرمایا للفقراء والمساکین، وہ فقراء کے لیے ہے، فقیر کے لیے ہے اور مسکین کے لیے ہے۔ یہ بات عام طور پہ یہ بات پوچھی جاتی ہے۔ شرعی فقیر وہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ایک خاص معیار بیان کیا ہے فقیر کے لیے، اور فقیر کی ڈیفینیشن بھی ہم نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان کی تھی، حافظ صاحب نے پچھلے جمعہ میں انگلش میں بھی بیان کی تھی۔ بنیادی شرط یہ ہے کہ بالغ شخص ہو، اس کی حاجات اصلیہ سے زائد کم از کم وہ مال نصاب اس کے پاس نہ ہو۔ بالغ شخص ہے، اب رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، اوزار وغیرہ، ان چیزوں سے ہٹ کر جو اس کی حوائج اصلیہ ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، اس کے علاوہ اب اس کے پاس نصاب کے برابر مال نہیں ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار پیسہ یا کوئی اور چیز اس کے پاس اگر نہیں ہے، نصاب جو ہم نے ابھی بیان کیا اس کے حاجات اصلیہ سے زائد کم از کم مقدار نصاب کا مالک نہ ہو، تو ایسا شخص شرعی فقیر ہے۔ ٹھیک ہے، 52.5 تولے چاندی۔ اب وہ پچھلی دفعہ ہم نے تقریباً 344، جب آج کل یہاں کے حساب سے ہر روز ریٹ بدلتا رہتا ہے، تو اگر 52.5 تولے چاندی کی قیمت لگائیں تو کوئی 400 پاؤنڈ کے قریب تقریباً کم و بیش بن جاتی ہے۔ تو شرعی فقیر وہ ہوگا جس کے پاس بنیادی ضروریات سے ہٹ کر، جو بنیادی ضروریات سے چھوڑ دیں، اس کے علاوہ اتنا مال نہیں ہے کہ نصاب کو پہنچتا ہو، 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے تھوڑا زائد اس کے پاس کوئی چیز موجود ہو۔ اب بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ حوائج اصلیہ کے اندر آج کل آپ دیکھیں تو مطلب ہے علماء نے مثلا ٹی وی ہے، اس کو حوائج اصلیہ میں شامل نہیں کیا، یہ بنیادی ضروریات زندگی میں سے نہیں ہے۔ اب 1000 پاؤنڈ کا ٹی وی رکھا ہوا،
1500 پاؤنڈ کا ٹی وی رکھا ہوا ہو۔ اسی طرح پاکستان کے معاملات میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہاں اور بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی میں نے 2-3 باتیں اس حوالے سے ضرورت سے زائد کپڑے ہیں۔ مثلا ایک عورت جس کے پاس 26 سوٹ ہیں، 10 استعمال کرتی ہے، 16 نہیں کرتی، لیکن 16 سوٹوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر یا اس سے بڑھ جاتی ہے، تو اسے ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ پلاٹ ہے اس کے پاس، کوئی اور چیز ہے اس کے پاس، ٹرک ہے گئے وہ اس دن گل ہو رہی سی ٹرک دی۔ تو یہ یعنی بنیادی ایک چیز ہے، یہ آپ حضرات کو گوش گزار کرنی تھی۔ اسی طرح حضرات ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو صدقے کی نیت سے پیسے دی، کسی دوسرے بندے کو دے دیے پیسے۔ زید نے بکر کو صدقہ کے لیے سے کچھ رقم دی، دوسرے کو اسلم نے اکرم کو پیسے دے دیے، 500 پاؤنڈ میں تینوں دے رہا ہوں، صدقہ کی نیت سے کسی کو دے دیے پہلے، اب اس کو دے دیے، لیکن بعد میں اس نے نیت کر لی کہ چلو یہ میری طرف زکوٰۃ ہی ہو گئی۔ دیے پہلے ویسے تھے، بعد میں نیت کر لی اس نے صدقے کے طور پہ عام روٹین کے دیے تھے، لیکن بعد میں اس نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کی نیت میں نے کر لی ہے جی۔ تو اگر وہ 500 پاؤنڈ یا جو بھی رقم اس نے اس کو دی ہے، وہ رقم اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس کی زکوٰۃ ہو جائے گی، اگر وہ رقم اس کے پاس موجود ہے جسے اس نے دی ہے۔ ابھی رقم اس کے پاس موجود ہے، اس نے خرچ نہیں کی ہے، اور اس نے نیت کر لی چلو دیتے تھے صدقے دے طور پہ سن، اور میں انہوں زکوٰۃ شامل کرنا، میری طرفوں زکوٰۃ ہو، تو یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ علماء کرام نے یہ بات اس حوالے سے لکھی ہے۔ اسی طرح بیوی دے کول سونا موجود ہے، زیورات موجود ہیں، جیولری موجود ہے، خاوند کول کچھ بھی نہیں ہے، بیوی مالک ہے، بیوی پر زکوٰۃ ہے، خاوند پر نہیں، چونکہ مالک بیوی ہے۔ اور عام طور پہ ہمارے ہاں گھروں کے اندر خواتین کے پاس جو سونا چاندی زیورات ہوتے ہیں ان کی مالک خاتون ہی ہوتی ہے، بندے نہیں ہوتے، وہ اسی کی ملکیت ہوتی ہے، جس کا مال ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ ہاں بیوی کی رضامندی سے، باہمی آپس کے اندر اگر انہوں نے طے کی ہیں، رضامندی اور خوشی سے اگر خاوند دے آپس میں طے کر کے، تو خاوند ادا کر سکتا ہے اس کی زکوٰۃ، لیکن باہمی رضامندی کے ساتھ۔ اگر شوہر رضامندی سے اس کی زکوٰۃ دے دے بیوی کی رضامندی سے تو ہو جائے گی، وگرنہ شوہر گناہگار نہیں ہوگا، انہوں ہی دینی پینی ہے جدا وہ مال ہے۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ خواتین کے پاس اچھے بھلے زیورات ہوتے ہیں، چنگا بڑا سونا چاندی ہوتا ہے، کبھی زکوٰۃ کا خیال ہی کوئی نہیں آیا۔ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جی کسی کے پاس 100 تولے سونا ہے، کسی کے پاس 200 تولے سونا ہے، کسی کے پاس 300 تولے، کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ یہ نا جی زکوٰۃ بھی میں دینی ہے، جیدی ملکیت ہے چین ہوتے لازم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرے، گناہگار ہوگا نہیں دے گا، تو عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ بیوی اگر مالک ہے تو بیوی پر زکوٰۃ ہے، شوہر پر نہیں، رضامندی سے دینا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، ورنہ شوہر گناہگار نہیں ہوگا، وہ خود گناہگار ہوگی جس کی ملکیت میں وہ مال ہے۔ اسی طرح حضرات زکوٰۃ کی رقم سے راشن وغیرہ، کپڑے، گندم، ایسی چیزیں بھی لے کر دی جا سکتی ہیں، یہ بھی زکوٰۃ کی مد میں لے کر دی جا سکتی ہیں۔ کسی بیوہ یا مسکین کو زکوٰۃ کے مصرف اگر وہ زکوٰۃ کی حقدار ہے تو اسے آپ دے سکتے ہیں، اور اس راشن کی جتنی قیمت بازار میں اس دن ہوگی، اس موقع پہ ہوگی، ان ایام میں ہوگی، وہی کاؤنٹ کی جائے گی۔ تسی خرید لیا 2 سال پہلے مال، ادو لیا سی 5 پاؤنڈ کا، دے اج رہے ہو، اج وہ قیمت جڑی ہوئے گی وہ شمار ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ جو بازار کے اندر اس وقت کی قیمت ہوگی اس میں اس کو شمار کیا جائے گا۔ زکوٰۃ کی مد میں صرف روپے پیسے دینا ہی ضروری نہیں، بلکہ ساز و سامان بھی دیا جا سکتا ہے۔
مستری ہے اوزار چاہیے نے لے کے دے سکتے ہو کہ یار تو یہ تیرا کام چل جائے گا، وہ اپنا بزنس کر لی، محنت مزدوری کر لی۔ پیسے کی ضرورت ہے تو پیسہ دیں، اور اس میں سب سے بہتر جو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے وہ آگے اس کا صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات اس کو لکھی ہے کہ نظام زکوٰۃ جو ہے بیسیکلی یہ فقراء کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ فقیر مسکین انہاں دی ضروریات پوری کرنے واسطے سسٹم اللہ نے نظام دیتا۔ اور جو بھی صدقہ آپ کریں، یہ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ بات عرض کی تھی، جو بھی آپ صدقہ کریں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ دیکھیں کہ اس غریب کی ضرورت کیا ہے۔ مطلب انہوں ہوئے کھانے دی ضرورت، تسی آکو نہیں کپڑے دینے ہیں دن، انہوں ہوئے پانی دی ضرورت، تسی آکو نہیں میں تے پانی دی جگہ تینوں جناب جتیاں لے دینا۔ کوئی بھی صدقہ آپ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، ایصال ثواب کر رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، کسی مرحوم کے لیے کام کر رہے ہیں، اے دیکھو کہ دی ضرورت کی ہے، جس چیز کی اس غریب فقیر کو ضرورت ہے اس کی وہ حاجت پوری کرنے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کر کہا میری امی فوت ہو گئی، صدقہ نہیں کر سکی، اگر میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو ہوگا، ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں ثواب ملے گا، اللہ تیری والدہ کو اس کا اجر عطا کرے گا۔ اور پوچھا حضور کیا چیز صدقہ کروں؟ فرمایا پانی صدقہ کرو۔ کیوں پانی؟ محدثین کہتے ہیں پانی اس لیے صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ اس وقت غریبوں کو اور علاقے کے لوگوں کو پانی کی ضرورت تھی۔ مدینہ منورہ میں کنویں کم تھے، پانی کی ضرورت بہت زیادہ تھی۔ حضور نے فرمایا پانی صدقہ کر، جب تک یہ مخلوق خدا اس کنویں سے پانی پیتی رہے گی اللہ تیری ماں کو اس کا ثواب عطا کرے گا۔ یعنی آپ کوئی بھی بزرگان دین کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب اگر کرتے ہیں، کسی جگہ پہ وہ خرچ کرتے ہیں تو اے دیکھو اس علاقے دے غریبان دی ضرورت کی ہے، اس میں اس کو خرچ کیا جائے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا آپ حضرات کی خدمت کے اندر۔ مستحق زکوٰۃ کو بنیت زکوٰۃ کپڑے بھی دیے جا سکتے ہیں، کتابیں بھی دیے جا سکتی ہیں، میڈیسن بھی دی جا سکتی ہیں، گھریلو راشن بھی دیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ دی مادے کسی نے دوائیاں بھی دے سکتے ہو، راشن بھی دے سکتے، فوڈ بھی دے سکتے ہیں، کپڑے بھی دے سکتے ہیں، طالب علم ہے کتابیں بھی دے سکتے ہیں۔ زیور ہے، بچوں کو ہبہ کر دیا، اے میرے کو 10 تولے سونا ہے، میرے 3 بچے نے، یہ 4 بچے نے، میں چاروں کے درمیان تقسیم کر دیتا ہے۔ بچے نابالغ ہیں، بالغ نہیں ہیں ابھی، زکوٰۃ بالغ پہ فرض ہے، نابالغ پہ فرض نہیں۔ گھر میں باپ سربراہ ہے، باپ کے پاس ہی مال ہے، پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، باپ کے پاس 10 تولے سونا ہے، 4 بچے ہیں، انہوں نے کہا جی میں 4 انچ 2.5 تولے تقسیم کر دیتا۔ اب وہ بچوں کا ہو گیا، وہ ملکیت، اگرچہ قبضہ باپ کے پاس ہی ہے، لیکن ہبہ کرنے کے لیے زبان سے کہنا ضروری ہے کہ میں دے رہے ہیں نہ 4 میں دے دیتا، میں 4 دی ملکیت دے دیتا۔ اب نہ باپ پر زکوٰۃ ہے نہ بچوں پر زکوٰۃ ہے۔ باپ پر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ باپ نے ہبہ کر دیا ہے، بچوں پر زکوٰۃ اس لیے نہیں ہے کہ بچے بالغ نہیں ہیں ابھی، اور نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن کہنا ضروری ہے کہ میں یہ ان کو دے رہا ہوں، آج کے بعد ان کے ہو گئے۔ اور اسی طرح یعنی لفظوں میں اسی طرح ایک نابالغ بچہ ہے، گھراں دے وچ جو ہوندا ہے عام طور پہ چھوٹے چھوٹے بچے نے، پیسے جمع کرتے رہتے، گلے بنائے ہوئے نے، نابالغ بچے ہیں، آپ نے عیدی دے دی، بچوں نے اپنے گلے میں ڈال دی، اے میرا گلہ ہے، میری ملکیت ہے، میرے پیسے ہیں، میں خرچ کراں گا۔ کسی نے 10 دیے، کسی نے چاچے تائے مامے دیتے رہے، بچے جمع کرتے رہے، ہوں جمع کرتے کرتے کسی دے گلے 1000 پاؤنڈ ہو گیا، کسی دے گلے 800 پاؤنڈ ہے، کسی دے کول 500 پاؤنڈ ہے، نصاب کو پہنچ گیا، لیکن زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ نابالغ ہیں۔ جب بالغ ہوں گے تب اس مال پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ زکوٰۃ بالغ پہ فرض ہے، نابالغ پہ فرض نہیں۔ یہ میں بالکل
سادے لفظوں میں جو مختلف سوالات مختلف جگہوں پر پوچھے گئے، کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر حاجات اصلیہ میں ہوگا یا نہیں؟ علماء کرام کہتے ہیں حاجات اصلیہ میں اگر وہ استعمال کرتا ہے، استعمال میں لاتا ہے، خواہ وہ ذاتی استعمال میں لاتا ہے، خواہ وہ بزنس کے استعمال میں لاتا ہے، تو یہ بھی حاجت اصلیہ میں شمار ہوگا۔ اگر بزنس کر رہا ہے تو تب بھی اس کے استعمال میں ہے، اوزار ہیں، کمپیوٹر ہے، گاڑی ہے، یعنی جو چیز آپ بزنس کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں وہ آپ کی حاجت اصلیہ میں آئے گی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ چاہے پرسنل یوز کر رہا ہے تے چاہے وہ اس جناب اپنے بزنس دے وچ یوز کر رہا ہے، لیکن باقی چیزیں دیکھی جائیں گی، باقی جو شرائط ہیں وہ پائی جاتی ہیں یا نہیں۔ ایک سوال یہ بھی تھا، میرا ایک مکان ہے، میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، مکان کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی یا کرائے پر؟ مکان کی مالیت پہ زکوٰۃ نہیں، کرائے پہ زکوٰۃ ہے۔ اگر تجارت کی نیت سے، بزنس کی نیت سے مکان خرید کے کرائے پہ دیے ہوئے، 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، جتنی انہوں کی آمدنی ہوئے گی، سال گزرے گا، نصاب میں پہنچن گے، وہ تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ کاروبار کی، مثلا تسی بزنس کر رہے ہو، کوئی بھی بزنس ہے، چھوٹا بڑا جس انداز میں بھی آپ کہہ دیں، کاروبار کی ان اشیاء پر زکوٰۃ ہے جو بیچنے کے لیے خریدی گئی ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو معاونت کے لیے ہیں، میرا بزنس ہے، مینو کمپیوٹر دی ضرورت ہے، ٹیلی فون دی ضرورت ہے، ٹیبل دی ضرورت ہے، آفس دی ضروریات نے جہی وجہ نال میرا بزنس چلتا ہے، جڑی چیزاں معاونت واسطے لئیاں گئی ہیں وہ دے اوتے زکوٰۃ نہیں، جو بیچنے کے لیے لی گئی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، جو سیل کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں چیزیں ان پر زکوٰۃ۔ اسی طرح شادی کے موقع پر لڑکی کو قیمتی کپڑے عام طور پہ ہمارے ہاں دیے جاتے ہیں، قیمتی کپڑے ہوتے ہیں، لوگ دیتے ہیں بچیوں کو، اور ماشاءاللہ اب تو انگلینڈ میں رہنے والے لوگ اکثر پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان سے جا کے باقاعدہ خریداری کرنے کے لیے جاتے ہیں، دبئی جاتے ہیں جناب، تو شاپنگاں ہوتی ہیں، کئی ہزار پاؤنڈ کا ایک سوٹ، جن کی مالیت قیمتی کپڑوں کی نصاب تک پہنچتی ہے، تو کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی؟ ان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ قیمتی کپڑوں پر زکوٰۃ جو ہے وہ درج ذیل اشیاء پر ہوگی، سال گزرنے کے بعد فرض ہوگی، جبکہ وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہوں اور نصاب کو پہنچیں۔ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ سونا ہے، چاندی ہے، مال تجارت ہے، نیٹ کیش ہے، نقد رقم ہے، پرائز بانڈ ہیں، وہ جانور سائمہ جانور جو اکثر جنگل میں چرتے ہیں مفت، کہ ان میں اضافہ ہوتا ہے اور نشو و نما اور ان کی بڑھوتری ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ تھی کہ اگر کسی کو ڈائمنڈ ہوئے، موتی جواہرات ہوں، ان پر زکوٰۃ نہیں ہے، چاہے کتنی بھی مالیت کے ہوں۔ شریعت نے ڈائمنڈ پر، موتی پر، جواہرات پر زکوٰۃ نہیں رکھی، جتنے مرضی قیمتی ہوں۔ سونا چاندی پر ہے، اور مال تجارت پر ہے، اور نیٹ کیش پر ہے۔ کس کو دیتے ہیں؟ رشتہ داروں کے اندر ایک یہ بھی بات تھی، اس حوالے سے بھی ایک دو چیزیں مختصراً، اب ٹائم ہو گیا ہے، یہ بہت سارے سوالات ہیں جو کچھ دوستوں نے پوچھے ہیں، اور بھی اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو وہ مجھے لکھ کے دے دے، میں آئندہ جمعے میں اسے ساتھ شامل کر دوں گا انشاءاللہ۔ سال پورا ہو گیا، سال پورا ہو گیا، آپ نے پچھلے سال 1 شعبان کو زکوٰۃ دی تھی، 1 شعبان اب آ گئی، زکوٰۃ دینے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً ادا کرنی چاہیے۔ جی میں آجے نہیں، میں 6 مہینے بعد پاکستان جانا، ایک دوست مجھے پوچھ رہے تھے کہ زکوٰۃ کا سال تو میرا پورا ہو گیا آج، لیکن میں چاہتا ہوں میں نے 4 مہینے کے بعد جانا ہے پاکستان، تو میں ادو ہی جا کے اتنے دے دوں گا۔ ادو کا انتظار نہ کرو، آج اگر ہو گئی ہے ضروری، تو سال پورا ہو گیا، سال گزر گیا نصاب پر، تو آج ہی ادا کریں، جتنا جلدی ہو سکے اس فرض کو ادا کریں، تاخیر نہ کریں۔
اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے حضرات کہ جو سال کا حساب رکھنا کہ بھی کب میرا سال ہوتا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ عام طور پہ ہم اس کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ اور ایک بات اس حوالے سے، کن رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے زکوٰۃ، کن کو نہیں دی جا سکتی؟ ایک بنیادی چیز ذہن نشین رکھنے والی ہے، اپنے اوتے نہیں دے سکتے، اپنے تھلے نہیں دے سکتے۔ میں اپنے والد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میں اپنے دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، میں اپنی دادی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جو رشتے جن سے جو میرے اصل ہیں، جن سے میری نسل چل رہی ہے، جن سے میں نیچے ہوں، میرے اوپر والے جو ہیں، دادا دادی پڑدادا پڑدادی، میں اوتے نو چلے جاؤ۔ میری اولاد، میرے بیٹا بیٹی، نیچے کے رشتے جتنے ہیں ان کو چلے جائیں۔ رائٹ لیفٹ پر جتنے رشتے دار آتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ آسان سے لفظوں میں آپ حضرات کی خدمت میں، والدین کو نہیں دے سکتے، اپنی اولاد کو نہیں دے سکتے، اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، اور ایسے نابالغ بچے کو بھی نہیں دے سکتے جس کا والد خود غنی ہو۔ بچہ نابالغ ہے لیکن باپ غنی ہے، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، ایسے بچے کو بھی نہیں دی جا سکتی۔ بہن بھائی کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، سسر اور ساس کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، خالہ خالو کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، داماد پھوپھی کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ، سوتیلی اولاد کو دے سکتے ہیں، سوتیلی ماں کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ جڑی اصل ماں ہے انہوں نے سوتیلی ماں کو دے سکتے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے پیسے سے کسی کو عمرہ نہیں کروا سکتے۔ کئی دفعہ کہتے ہیں جی حج کرا دیے فلانے نے، عمرہ کرا دیے، نہیں۔ ہاں، اگر وہ شخص مستحق ہے، فقیر مسکین کی تعریف اور ڈیفینیشن کے اندر آتا ہے، اسے مالک بنا دیں۔ اے زکوٰۃ دے پیسے تینوں دے رہے ہیں، جتنے چاہے استعمال کرے، پھر اس کی مرضی ہے وہ اسے عمرہ کرے یا جو مرضی کرے۔ یعنی یہ بنیادی باتیں ہیں۔ اسی طرح حضرات سادات کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ سادات کی ہمیں الگ سے خدمت کرنی چاہیے۔ اگر کسی علاقے کے اندر سید زادیاں سید زادے رہتے ہیں، غریب ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، سانو پتہ ہے کہ یار رسول اللہ دی آل ہے، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے یہ لوگوں کے رقم اور مال کا میل ہوتا ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا آل محمد کے لیے یہ حرام ہے۔ جو رسول اللہ کی آل ہے، اگر کسی جگہ ہمیں ایسے لوگ ملیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ویسے ان کی مدد کریں، ان کی خدمت کریں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اگر آل رسول کسی جگہ غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو ان کی ویسے خدمت کرنا، ان کو نذرانہ پیش کرنا، ادب و احترام سے پیش کرنا، عزت سے پیش کرنا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے۔ بنو ہاشم، ایک ہے سید اور بنو ہاشم، اس میں کیا فرق ہے؟ بنو ہاشم سے مراد حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں۔ بنو ہاشم سے مراد حضرت عبد المطلب کے کون کون سے بیٹے ہیں؟ حضرت عباس ہیں۔ آل عباس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اے جڑے لوگ عباسی کہلانے ہیں، بعض اوقات اگر واقعی ان کا تعلق حضرت عباس کی آل سے ہے تو انہیں نہیں دی جا سکتی زکوٰۃ۔ آل عباس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضرت آل حارث کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضرت علی کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضرت جعفر طیار کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ حضرت عقیل کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ بنو ہاشم ہے۔ اور جب ہم سید کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد ہے۔ حضرت علی کی وہ اولاد جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے ہے وہ سید کہلاتی ہے، باقی بنو ہاشم کہلاتی ہے۔ ہر سید بنو ہاشم سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہر بنو ہاشم کا فرد سید نہیں ہے۔ سید صرف وہ ہوگا جو سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوگا۔ تو بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے اور آل رسول کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، جن میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد شامل ہے۔ تو یہ چند باتیں جو ہیں وہ، اسی طرح جو ہاشمی ہیں، ایک ہاشمی دوسرے ہاشمی کو بھی زکوٰۃ
نہیں دے سکتا. اور علوی ہاشمی، بعض جگہ علوی ہاشمی بھی، یہ بھی سیدنا حیدر کرار کی اولاد ہیں، حضرت عباس کی اولاد ہیں، جو آپ کے ساتھ کربلا میں جن کا مزار ہے. چونکہ حضرت علی کی ایک تو وہ اولاد ہے جو سیدہ فاطمہ کے بطن سے ہے، ایک وہ اولاد ہے جو سیدہ فاطمہ کے وصال کے بعد اور شادیاں آپ نے کی، ان سے جو بچے ہوئے وہ علوی ہاشمی کہلاتے ہیں. اور سید صرف سیدہ فاطمہ الزہرا کی امام حسن و حسین سے جو نسل آگے چلی ہے وہ کہلاتے ہیں. تو سادات اور بنو ہاشم کو زکوٰۃ ہم نہیں دے سکتے. تو یہ ابھی بہت سارے یہ مسائل ہیں جو میں نے لکھے تھے، مختلف دوستوں نے پوچھے ہیں، اور بھی جو ساتھی دینا چاہیں وہ مجھے بعد میں اپنے کویسچن جو ہیں وہ لکھ کر دے دیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ خداوند قدوس ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے درخواست